لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ سب علاقے جہاں پر کوئی نواب حکومت کرتا تھا، اس کی حیثیت تقریباً ایک صوبے کی ہوتی تھی، اسے ایک ریاست کہا جاتا تھا۔ ان علاقوں میں ڈائریکٹلی برٹش کنٹرول زیادہ نہیں ہوتا تھا۔ یہاں کے جو نواب صاحب ہوتے تھے یا وہ اپنے لیے کوئی پیارا سا نام رکھ لیتے تھے جیسے نظام یا راجہ مہاراجہ وغیرہ، وہ اپنے قوانین بھی بہت سے خود بنا سکتے تھے۔ مثال کے طور پہ ایک ریاست میں ہو سکتا ہے ایک چیز جرم نہ ہو اور دوسری ریاست میں ہو۔ اسی طرح وہ اپنی اکانومی خود ڈیولپ کر سکتے تھے۔ کچھ ریاستیں بہت امیر ہوتی تھیں، کچھ ریاستیں اتنی امیر نہیں ہوتی تھیں۔ کافی حد تک جو امریکہ کا یونائٹڈ اسٹیٹس کا نظام ہے وہ بھی بہت ملتا جلتا ہے، اور امریکہ کی طرح ہی یہاں پر یہ جو نوابوں وغیرہ کی ریاستیں تھیں، ان میں بھی جہاں باقی سب نظام تو وہ اپنا چلا سکتے تھے، مگر وہ سینٹر کو، یعنی جو انگلش گورنمنٹ تھی، برٹش گورنمنٹ تھی، جو کوئین ان دا کنٹری تھی، اس کو اپنا ٹیکس پے کرتے تھے، اور جو ڈیفنس اور فارن پالیسی ہوتی تھی یہ بہرحال جو برٹش گورنمنٹ ہوتی تھی وہی ڈیسائیڈ کرتی تھی۔ یہاں پر نواب صاحب کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ یعنی کہنے کو نواب صاحب کی اپنی ایک ریاست ہوتی تھی، مگر نواب صاحب وہاں پر انگریزوں کی مرضی جب تک ہوتی تھی تب تک بیٹھ سکتے تھے۔ جو ایکچوئل حکومت تھی سینٹر میں، فیڈرل میں، وہ انگریزوں کی ہوتی تھی۔ نواب صاحب اپنی ریاست کے نام کے راجہ ہوتے تھے اور اپنی اکانومی چلاتے تھے، اپنے قوانین بناتے تھے اور اپنی ایک سٹیٹ کی حیثیت کو برقرار رہنے دیتے تھے۔ اوور آل یہ سب سٹیٹس، یعنی یہ ریاستیں، نوابوں کی ریاستیں، پرنسلی سٹیٹس کہلاتی تھیں۔ جب پاکستان اور بھارت کی آزادی کا فیصلہ ہو رہا تھا 1947 میں، اس وقت یہ بھی ڈیسائیڈ کرنا تھا کہ بھئی یہ ریاستیں کدھر جائیں گی، پاکستان کو ملیں گی، بھارت کو ملیں گی، کیا ہوگا۔ اس وقت برٹش انڈیا میں 500 سے زیادہ پرنسلی سٹیٹس تھیں، اور یہ رقبے کے حساب سے، ایریا کے حساب سے تقریباً 1/3 بنتی تھی ٹوٹل انڈیا کا، جو برٹش انڈیا تھا اس کا، اور آبادی کے لحاظ سے تقریباً 1/4 بنتی تھیں، 25% بنتی تھیں۔ جب پاکستان اور انڈیا بن رہے تھے، یعنی انگریز آزادی دے رہے تھے پاکستان کو اور بھارت کو، اس وقت انہوں نے ان سب پرنسلی سٹیٹس کو 3 آپشنز دیے تھے۔ ایکچولی وہ 2 آپشنز تھے، لیکن ایک ہڈن آپشن بھی تھا، اس وجہ سے 3 آپشن بن گئے تھے۔ 2 آپشن تو یہ تھے کہ آپ یا تو پاکستان کے ساتھ مل جائیں یا بھارت کے ساتھ مل جائیں۔ جو اسٹیٹ جس ملک کے ساتھ ملنا چاہتی اسے مکمل اجازت تھی، لیکن ایک ہڈن آپشن یہ تھی کہ وہ اسٹیٹ اگر کسی بھی ملک کے ساتھ، یعنی پاکستان یا بھارت دونوں کے ساتھ نہ ملنا چاہے تو پھر وہ ایک انڈیپینڈنٹ ریاست تصور ہوگی، یعنی وہ ایک آزاد ملک تصور ہوگا۔ انہی پرنسلی سٹیٹس میں سے ایک تھی جوناگڑھ اور مناوادر کی ریاست۔ مناوادر ایک شہر ہے جو ڈسٹرکٹ جوناگڑھ میں آتا ہے۔ جوناگڑھ بھارت کی اسٹیٹ گجرات میں آتا ہے۔ جی ہاں، وہی گجرات جہاں سے بھارت کے موجودہ پرائم منسٹر بھی ہیں۔ 1947 میں جب پاکستان اور بھارت کی پارٹیشن ہو رہی تھی، اس وقت جوناگڑھ کے نواب تھے راجہ محبت خان جی، اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم پاکستان کے ساتھ الحاق کریں گے، یعنی پاکستان کا حصہ بن جائیں گے۔ اب ٹیکنیکلی یہ کوئی بہت اچھا فیصلہ نہیں تھا، کیونکہ جوناگڑھ کی ایک طرف تو سمندر ہے، باقی تینوں طرف سے وہ بھارت سے گھرا ہوا تھا، اور ویسے بھی جوناگڑھ کی تقریباً 7 لاکھ آبادی تھی، اور اس میں سے مور دین 80% ہندو آبادی تھی۔ ظاہر ہے وہ ساری آبادی انڈیا کے ساتھ ملنا چاہتی تھی، یعنی ایک آزاد بھارت کے ساتھ ملنا چاہتی تھی، آزاد بھارت کا حصہ بننا چاہتی تھی۔ مگر بہرحال راجہ کے پاس، نواب صاحب کے پاس اختیار تھا کہ وہ کسی بھی ملک کے ساتھ مل سکتے ہیں، تو بس انہوں نے کہا کہ میں پاکستان کے ساتھ ملوں گا، میں مسلمان ہوں، مجھے پاکستان زیادہ اچھا لگتا ہے، میں پاکستان کے ساتھ ملوں گا۔ اب آبویس سی بات ہے کہ پاکستان ایک ہندو میجورٹی ایریا لے جائے، یہ بات نہ تو پارٹیشن کے ڈیزائن میں شامل تھی اور نہ ہی یہ بات انڈیا کو منظور تھی۔ پارٹیشن کے صرف 1 مہینے بعد 15 سپٹمبر 1947 کو ہی نواب محبت خان جی نے قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ ایک ڈاکیومنٹ پہ دستخط کیے، اور جوناگڑھ پاکستان کا حصہ بن گیا۔ یہ سب کچھ بالکل آفیشلی ہوا تھا اور اس بات میں کوئی ڈسپیوٹ نہیں ہے، یعنی برٹش گورنمنٹ بھی اس کو انڈورس کرتی ہے، ساری دنیا انڈورس کرتی ہے، ایون انڈیا بھی انڈورس کرتا ہے کہ جوناگڑھ پاکستان کا حصہ بنا تھا۔ اب نواب صاحب نے ایگریمنٹ تو سائن کر لیا، لیکن بھارت نے انہیں پریشرائز کرنا شروع کیا کہ بھائی کیا کر رہے ہو، یہ تمہارا علاقہ چاروں طرف سے بھارت سے گھرا ہوا ہے، پاکستان کے ساتھ کوئی روڈ لنک نہیں ہے، لینڈ لنک نہیں ہے، تمہارا کوئی رابطہ نہیں ہے، تم کیا کر رہے ہو، تمہاری آبادی ساری ہندو ہے، تمہیں بھارت کے ساتھ ملنا ہے، یہ بھارت کا حصہ بنے گا، تمہیں ملنا پڑے گا۔ نواب صاحب تھوڑی دیر پریشان رہے، پھر 25 اکتوبر 1947 کو، یعنی ایگریمنٹ سائن ہونے کے، پاکستان کا حصہ بننے کے صرف 40 روز بعد وہ کراچی آ گئے۔ کراچی اس وقت پاکستان کا کیپٹل تھا، یعنی وہ بھاگ کے پاکستان کے کیپٹل آ گئے۔ پیچھے سے بھارت نے
फौजें दाखिल की और इस पूरे इलाके पे कब्जा कर लिया। भारत का काम इस वजह से भी बहुत आसान था कि उस इलाके में पाकिस्तानी फोर्सेस तो डिप्लॉयड थी ही नहीं, कोई लड़ाई थी ही नहीं। भारतीय आर्मी आई और आकर बैठ गई। सर ज़फ़रुल्लाह खान जो पाकिस्तान के पहले फॉरेन मिनिस्टर थे, वो जूनागढ़ का केस लेकर यूनाइटेड नेशंस गए, लेकिन आज भी वो केस वैसे ही पड़ा हुआ है, उस पर कोई काम नहीं हुआ। भारत ने बहरहाल एक काम किया। भारत ने कब्जे के बाद 20 फरवरी 1948 को जूनागढ़ में एक रेफरेंडम कराया। इस रेफरेंडम में जूनागढ़ की पब्लिक ने वोट दिया कि वो भारत के साथ ही मिलना चाहते हैं। पाकिस्तान ने और नवाब ऑफ जूनागढ़ ने उस रेफरेंडम को कभी तस्लीम नहीं किया, क्योंकि पाकिस्तान का ये कहना था कि भाई उस इलाके पर भारत ने कब्जा कर रखा है, एक काबिज मुल्क का रेफरेंडम कैसे फेयर हो सकता है। असूलन तो ये होना चाहिए कि भारतीय फौजें निकल जाएं, वहाँ पर यूनाइटेड नेशंस आए, यूनाइटेड नेशंस के दस्ते आए, फौजी दस्ते, और वो यहाँ पर रेफरेंडम कराएं, फिर हम मानेंगे। मगर सच्ची बात तो ये है कि अगर वहाँ पर बिल्कुल फेयर रेफरेंडम भी होता तो भी वोट तो भारत के हक में ही आना था। हिंदू मेजॉरिटी पब्लिक थी।